حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، میری امت کا کیا ہوگا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا امتی گناہ بھر بھر کے آئے، صرف ایک الفاظ اپنی زبان سے کہہ دے، ان کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، اور وہ الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی ہے، اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس عرصہ میں ان کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑیں، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر وہ بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پونچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آن کر ملے گی۔ پھر ملک الموت نے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کہاں ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبریل علیہ السلام، آج تمہاری رسالت ختم ہوئی، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو جبریل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام، اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کر دیا گیا ہے، جنت راستہ کر دی گئی ہے، حور و ملائکہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں، دربان جنت کا دروازہ کھولے، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا، جبریل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی، وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کی عزم طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ عرض کیا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا تھا آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب الہی کے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگانی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ فرشتہ رب العزت سے اذن لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے آئے ہو؟
ملک الموت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عرض کیا مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کر لو ورنہ زیارت کے لیے چلے جاؤ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یا حضرت، حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم ملا ہے کہ آپ اگر آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو آپ کو ہم لے چلیں، اور اگر آپ یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، اور ملائک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہوا کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ دار فانی کو چھوڑ دوں اور دار بقا کو اختیار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا کہ تم آج کے بعد میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے گیا تو راستے میں حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بچے تھے اور اپنے گھر کی طرف سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے عرض کیا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوایا ہے۔ حضرت حسن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا بھائی جان کہ میرا دل آج افسردہ ہے، آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل نہیں مانتا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے ہی گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا وہ سب رونے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا رکھوالی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگوں، صبر کرو، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کراتا ہوں، تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اشارہ سے رخصت کیا۔ صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لوح حمد کے نیچے۔ عرض کیا کہ اگر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی
تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو پل صراط پر، میں وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامت گزرنے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی، وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھو۔ موت کی گھبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ پانی منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا ربی امتی یا ربی امتی، کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کو امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکا یک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک۔ اے ہمارے پیارے رب کائنات، ہم سب مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔